آج جو کہتے ہیں لوگ کہ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جی نہیں، یہ بات غلط ہے. ٹیررزم کا مذہب ہے اینڈ دیٹ از اسلام، کیونکہ اسلام ہی اپنے اسکرپچر میں ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے، ٹیررزم کو ایکسپلین کر رہا ہے. نبی کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو کافروں کے لیے ٹیرر بنا کر کے بھیجا ہے. نبی خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وجئی بنایا ہے، اللہ نے مجھے جتایا ہے ڈر کی بدولت، ڈر کی وجہ سے. I have made victorious by terror. یہ پیارے رسول اللہ کی حدیث ہے. تو جو مذہب جس کی ہر بات میں ٹیرر ہو، ڈر ہو، خوف ہو، وہ مذہب چلتا ہی اس کے اوپر ہو اور مذہب ٹکا ہی اس کے اوپر ہو. یہاں تک کہ اگر کسی انسان کو یہ باتیں سمجھ میں آئے جو ہم کر رہے ہیں اور وہ ایسا خیال کرے کہ میں اس مذہب میں نہیں رہنا چاہتا، ویسے چھوڑنا چاہتا ہوں، تو تب بھی ڈر ہے، کیونکہ تب کہا جاتا ہے، پیارے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من بدل دینہ فقتلوا، جو اپنا مذہب چھوڑ دے، اپنا مذہب چھوڑ کر باہر جانا چاہے، اس کلٹ کو، اس اسلام کو نہ ماننا چاہے، اس کی گردن کاٹ دو، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، قتل کر دو اس کو. تو یہاں بھی ڈر ہے کہ آپ کو پہلے تو اگر آپ کافر ہیں تو آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کافر ہی مریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، اس لیے اسلام میں آ جاؤ. اگر آپ اسلام میں ہیں اور آپ باہر جانا چاہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ اسلام آپ کو سچا نہیں لگ رہا، آپ کو تب بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ باہر نکلو گے تو گردن کاٹ دیں گے. یہاں پر صرف اور صرف کاٹنے کا کام ہوتا ہے. آپ جب اندر آئیں گے تو نیچے سے کاٹ دیں گے، آپ جب باہر جاؤ گے تو اوپر سے کاٹ دیں گے. کٹنا ہی کٹنا. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویوہارک جو ہے اب وہ بنے ہوئے ہیں کسی طریقے سے، چلو بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، 5 ٹائم کا نماز ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس میں بنے رہتے ہیں اور اپنا جو بھی سمپتی ہے یہ ہے وہ ہے، اپنا کام وام کرتے رہتے ہیں. یہ ان کے من میں ہے، من سے وہ جڑے ہوئے ہیں بس. کوئی بھی آپ یہ بتائیے کہ کوئی بھی آدمی یہ اتنا بڑا رسک کیوں لے گا کہ اس کے گھر والے، اس کے سماج والے، محلے والے جہاں ان کو موقع ملے اس کی گردن کاٹ ڈالے، یا اس کا بائیک آؤٹ کر دیا جائے، یا اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دیا جائے کہ اگر کہ تم نے اسلام چھوڑ دیا تو لہٰذا تمہارا نکاح ختم ہو گیا، تمہاری شادی نان انویلڈ ہو گئی، اب تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو کون انسان اپنا بائیک آؤٹ، سوشل بائیک آؤٹ، فائنینشیل بائیک آؤٹ، اس کے علاوہ اپنا جو ہے جان کا خطرہ لے کر کے صاحب یہ کہنے کی ہمت کرے گا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے؟ یہ تو ہم جیسے چند سرفرے لوگ ہیں، سلیم صاحب جیسے، احسان صاحب جیسے، میرے جیسے، جنہوں نے کہا کہ ہم تو اسی بات کو کہیں گے، جو سچ ہے اس کو کہیں گے، اور اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑا. مجھے تو 4 سال ہو گئے میرا گھر چھوڑے ہوئے، آج میرے پریوار کا کوئی بھی ویکتی مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا پریوار مجھ سے چھین لیا گیا، میری مجھ سے الگ کر دی گئی، میرے بچے مجھ سے الگ کر دیے گئے، ہم تو قیمت چکا کر کے بیٹھے ہیں. سمیر صاحب، آپ کی بات یہ جاوید اختر کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کی بات سلمان خان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عامر خان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سیف علی خان نے اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھ لیا، تو انہوں نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ جی میں بتا رہا ہوں، آپ جن کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کے مطابق یہ سارے مسلمان نہیں ہیں. ہاں جی، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. جی کیسے؟ کارن ہے اس کہیں آیتن فالو ہو رہی ہے نا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا جو ایشور ہے، پرماتما ہے، بھگوان ہے، خدا ہے، اللہ ہے، وہ اسے معاف کرتا ہے. لیکن قرآن واضح طور پر یہ کہتا ہے، چیپٹر نمبر 4 سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں، کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن وہ کبھی بھی ایک گناہ معاف نہیں کرے گا، اور وہ گناہ ہے شرک کا گناہ. شرک یعنی کہ کسی کو ایسوسیٹ کرنا اللہ کے ساتھ، گاڈ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا، کسی اور کو خدا ماننا، چاہے صرف ریچولز ہی کرنا ہو، چاہے جھوٹ ہی کرنا ہو. اگر کوئی یہ کام نقل میں اور جھوٹ میں بھی کرتا ہے تو وہ اس کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. ایکٹنگ بھی اگر کر رہا ہے تو بھی وہ اسلام سے باہر ہے، اگر ایکٹنگ بھی کر رہا ہے. ہمارے سلمان خان صاحب گنپتی وسرجن اور پوجا کرتے ہیں، ہمارے شاہ رخ خان صاحب جو ہے وہ کوئی بھی رول کر لیتے ہیں. جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ تو سارے اکارڈنگ ٹو اسلام مسلمان ہی نہیں ہیں. اور اس کا ایک ادھارن یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ملا بھی ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے اسلام کو فالو کرنا ہے، کہ اللہ کو ایک جاننا ہے، محمد کے صحیح راستے پہ چلنا ہے جو انہوں نے بتایا ہے محمد کے بارے میں. تو ہم جب یہ چیزیں رکھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے
और मुसलमान जो निकल के आ रहे हैं, जैसे हम निकले, समीर भाई निकले, सलीम वास्तिक जी हैं, ये भी निकले हैं और भी निकल रहे हैं। और आप ये बोल रहे हैं जैसे कि सलमान खान हुआ, सोहेल खान हुआ, सलमान हुआ, सैफ अली खान हुआ, और भी ऐसे सेलिब्रिटी हैं कि वो इस्लाम से क्यों नहीं निकलते या उनको क्यों समझ में नहीं आता, ये आप पूछ रहे हैं। तो सर मैं ये कहूंगा, जैसे वो मुल्ला मौलवी मस्जिद में बैठ के अपना पेट फुलाकर, अपना झूठ बोल बोलकर अपना कारोबार चला रहे हैं, उनको पता है हकीकत है क्या, असल में इस्लाम की हकीकत है क्या। अगर वो बताएंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसका उदाहरण ये भी बनता है उन सेलिब्रिटी के लिए, अगर वो इस्लाम को नहीं मानते, कहते हैं कि हम इस्लाम को नहीं मानते, तो फिर वो उनका नाम चला जाएगा, उनका फेम चला जाएगा, उनकी सेलिब्रिटी जितनी भी दुनिया के अंदर पॉपुलैरिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, उनकी बाइकआउट कर देंगे उनका लोग जो उन्हें लोग फॉलो करते हैं। इसका दूसरा उदाहरण ये भी है। वैसे तो वो मुसलमान है ही नहीं इस्लाम के मुताबिक, जैसे अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि जो मेरे नबी के तरीके पर नहीं है वो मेरा बंदा नहीं है। और ऐसे ही नबी कहता है कि जो अल्लाह का नहीं है वो मेरा नहीं है, यानी वो अल्लाह को छोड़ के किसी मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं वो, और फंक्शन में भी जाते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम में आप किसी दूसरे धर्म के फेस्टिवल मनाने वालों को मुबारकबाद भी नहीं दे सकते। तो फंक्शन मनाना तो एक अलग चीज है, तो वो कहां से मुसलमान रह गए फिर? लेकिन ये जो होली की मुबारकबाद देते हैं, दशहरे की मुबारकबाद देते हैं, तो वो इसलिए दे देते हैं क्योंकि उनका एक तो उनका जो पुश्तैनी ये है वो तो सनातनी है। मुझे जो अभी आपने कहा ना कि 100% जो भारत के लोग हैं वो सारे सनातनी हैं, सारे सनातनी, सारे हिंदू हैं, सनातनी है। अभी मान लीजिए मसलन के शाहरुख खान को कोई आदमी हिंदू धर्म का या किसी और धर्म का उसको बुलाता है अपने प्रोग्राम में, शादी में या किसी भी प्रोग्राम में बुलाता है, तो इसलिए बुला रहा है कि वो सेलिब्रिटी है। और अगर वो कहता है कि मेरा इस्लाम इसको इजाजत नहीं देता है, मैं नहीं आ सकता, तो फिर भाई साहब शाहरुख खान का खाली नाम रह जाएगा, बाकी उसकी पॉपुलैरिटी उसका ऐसा हो जाएगा दुनिया के अंदर कि वो था ही नहीं कुछ। अगर इनके सारी चीजें भी अलग कर दें तो एक चीज है जिसके भी मुसलमान नहीं रहते, वो एक चीज ये है कि कुरान जो है चैप्टर नंबर 3 आले इमरान की वर्स नंबर 28 में साफ कहता है कि मुसलमानों को चाहिए, जो मुसलमान है उनको चाहिए कि वो मुसलमानों के सिवा काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा कि यानी कि जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाएगा, उसका अल्लाह के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता उसका अल्लाह के साथ नहीं है। जिसका अल्लाह के साथ रिश्ता नहीं हो मुसलमान कैसा? सही बात। अब आप ये देख लें कि इनके दोस्त जो है क्या वो गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, मुशरिक, काफिर, यहूदी, क्रिश्चियन है कि नहीं है? तो अगर इनके दोस्त हैं और ये दोस्ती रखते हैं लोग, कोई भी मुसलमान, तो सर वो मुसलमान नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कुरान, नॉट माइन, मेरी नहीं है, एहसान साहब की नहीं, सलीम साहब की नहीं है कि आप कह दो कि भाई आप कौन होते हो ये कहने वाले। मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग नहीं कह रहे, वही किताब कह रही है जिस किताब के वो लोग मानने वाले हैं, वही कह रहे कि वो मुसलमान नहीं है। तो समीर साहब, क्या गांधी जी या इतने बड़े जो भारत के जो गंगा जमनी तहजीब वाले और हमारे बहुत काफी लेफ्ट लिबरल हमारे जो दोस्त हैं वो सब कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, मानवता